وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، لٹا دیا اللہ نے کافروں کو غصے سمیت، لم ينالوا خیرا، پا نہ سکے کچھ بھی، کوئی مسلمانوں سے لے نہ سکے غزوہ احزاب کے قبائل۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہوئے اللہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے۔ اللہ نے قتال کیا، اتنے سارے قبائل کو صرف خندق کی تدبیر سے بھگا دیا گیا، یہ رب العزت نے کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی کو کہا رات کے وقت کہ تم کسی طرح مشرکین میں چلے جاؤ، خندق پار کر لو۔ بنو غطفان نے اور بنو اسد نے ابھی میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے، کاغذ سیاہی کا ہرا ہے، کیا یہ عہد توڑ کر وہ مشرکین کے ساتھ ہوئے؟ اس میں تو صاف لکھا تھا کہ یہ ہمارے خلاف لڑنے نہیں آئے، اگر وہ آ چکے ہو تو واپس آ کے گول مول بات کرو، میں سمجھ لوں گا، تاکہ صحابہ میں سراسیمگی نہ پھیلے۔ اور اگر وہ نہیں آئے تو آ کر کھل کر کہو کہ نہیں ہے، تاکہ صحابہ کے دل بڑے ہو۔ وہ صحابی حکم رسول پر وہاں چلے گئے، جا کے دیکھا تو سارے پیلے پیلے رنگ کے کجاوے، یہ بنو اسد اور بنو غطفان کی نشانی، پیلے پیلے رنگ کے سب موجود ہیں، سارا میدان ان سے بھرا ہے۔ جب وہ خندق پار کر کے آیا اور پیغمبر نے ان کو دیکھا تو ان میں خفگان کی وجہ سے جان نہیں تھی، لڑکڑا رہے تھے۔ اس وقت آپ نے اس صحابی کو کہا کہ تم اطمینان رکھو، میرے اللہ نے مجھ سے اس میدان میں فتح دینے کا وعدہ کیا ہے، وعدہ رسول اللہ، میں اللہ کا سچا رسول، مت گھبراؤ۔ مسند امام احمد میں ہے کہ اس وقت حضرت زمین پر بیٹھ گئے اور آپ نے اللہ کو عہد و پیمان یاد دلائے اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ خدایا میری مدد فرما۔ چنانچہ چند لمحے نہیں گزرے کہ طوفان آیا، صرف قبائل پر، مشرکین پر۔ خندق کے اندر طوفان نہیں تھا، نظر آ رہا تھا کہ خیمے اکھڑ رہے، 3 بج رہے، مشرکینوں کے چولہے اکھڑ گئے، اللہ نے ان کو بگایا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ، لٹا دیا اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت، لم ينالوا خیرا، نہ حاصل کر سکے کچھ بھی، کوئی خیر ان کو نہیں ملی، زخمی ہوئے، پٹ گئے، بے عزت ہوئے، ذلیل ہوئے، پورے جزیرے میں ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، کافی ہوئے اللہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اللہ بڑے قوی اور زوراور ہے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی تھی قریظہ کے، ان کو بھی جب آپ خندق سے فارغ ہوئے آپ نے محاصرہ کیا اور ان غداروں کو پکڑ کر اور خود وہ ہاتھوں میں آئے اور آپ نے ان کو خندقوں میں کھڑے کر کے ان کے جنگجوؤں کو قتل کر لیا۔ یہ توریت میں بھی لکھا تھا اور معاہدے میں بھی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، ظَاهَرُوهُمْ، جنہوں نے مشرکین کی مدد کی، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہ، اللہ اتار لایا ان کے قلعوں سے، وَأَنزَلَ الَّذِينَ من سیاسیہ، یہ نہیں کہ ان کی سیاست سے، ان کے قلعوں سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تم مار رہے ہو، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک اور قید کرتے ہو ایک جماعت کو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، دے دیے تم کو زمین ان کی، گھر ان کے، مال ان کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جن کو تم نے کبھی روندہ نہیں تھا، خیبر کی زمین۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
جب خیبر فتح ہوا اور غنائم بڑھ گئے تو بیویوں نے درخواست کی کہ ہمارے نفقات بھی بڑھا دیے جائے۔ یہ درخواست انتظامی طور پر کوئی بری نہیں ہے کہ مدرس محتمم کو کہے، طلبہ اپنے ناظم سے کہے کہ ہمارا انتظام کھانا پینا وظیفہ بڑھا دیا جائے، لیکن یہ بات 3 جگہ اٹکے گی۔ اولاد ماں باپ سے کہے، شاگرد استاد و شیخ سے کہے، بیوی خاون سے کہے، امت نبی سے کہے۔ اندیشہ ہے کہ اس انتظام میں آداب مجروح نہ ہو جائے۔ یہ خاص جگہ ہے ہماری جس پر ہم کلام کر سکتے اور کوئی کر سکتے پوری دنیا میں۔ دیکھیں گے آپ کے سامنے ذخیرہ کر دیں گے۔ چنانچہ پیغمبر کی بیویوں نے بھی درخواست کی کہ ہمارا نفقہ بڑھا دیں۔ ان کے اس درخواست سے جناب ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خاطر ہو گئے، غمگین ہو گیا کہ میرے لوگوں کو دنیا کی کیا ضرورت ہے، میری بیویاں وہ کیا چاہتی ہیں۔ اس میں علماء اولیاء اور بزرگوں کے گھرانوں کو سبق ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو دیکھ کر رشتے ناتوں کے پیچھے نہ پڑے، دولت اور دنیا کو نہ دیکھے، وہ اپنے فقر، مسکنت، علم اور اس کی عزت کو ہمیشہ مقدم رکھے۔ یاد رکھیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے۔ مرا دردیست اندر دل اگر گویم زباں سوزد، وگر دم در کشم ترسم کے مغز استخواں سوزد۔ توبہ توبہ۔ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو تنبیہ کی کہ تمہیں جو پیغمبر کی نسبت حاصل ہے یہ کونین کی سعادت سے بڑھ کر ہے، تمہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگنی ہے۔ اے طلبہ، آپ تفسیر پڑھنے آئے، ہم آپ کی عزت کریں گے، آپ کبھی بھی کسی چیز میں ترشی نہیں دکھائیں گے۔ ایک خاص کڑا کیا تنکا ناظم صاحب نے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ آپ اچھے برے قافلے میں ہوتے ہیں، چلتے ہیں، قافلے میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔